آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. آج کا جو موضوع ہے وہ ایک اہم خبر ہے جس کے اوپر میں کچھ سیاق و سباق پیش کرتے ہوئے آپ کو وہ کہانی سناؤں گی جو جولائی 2019 میں شروع ہوئی، اور یہ اس بات کا تسلسل ہے جو 2018 میں ایک کھلنڈروں کا ٹولہ، ایک پروپیگنڈا گروہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا، اور انہوں نے تمام وہ وسائل جو ان کے پاس سرکاری وسائل ہوں، اس کرسی اقتدار کے وسائل ہوں جس کرسی پر عمران خان صاحب آ کر مسلط ہوئے. 2018 میں یہ ملک 6.2% پر ترقی کر رہا تھا، اور ورلڈ بینک کے رپورٹ کی پروجیکشن کے مطابق 10% پہ اگلے 5 سال کی پروجیکشن تھی. مہنگائی 3% کے اوپر تھی، اور جو ضرورت اشیاء ہیں، کنزیومر گڈز ہیں، ان کی مہنگائی کی شرح 2.3% تھی. ملک میں IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو کر، رول بیک ہو کر، ملک اپنی خود انحصاری کے اوپر گامزن تھا، اور سی پیک کے ساتھ ملک کے جوان بچے اور جو ڈیولپمنٹ تھی، روزگار تھا، وہ نوجوانوں کو مل رہا تھا. سی پیک کے منصوبے کے تحت ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی تھی، ملک میں اندر مہنگائی کم ترین سطح کے اوپر تھی. یہ وہ کہانی ہے جو 2018 کی ہے، اور مسلم لیگ نون کی ہی حکومت تھی. اور مسلم لیگ نون کی حکومت 4 سال پہلے جب 2013 میں نواز شریف صاحب نے اپنے اقتدار کا سفر شروع کیا، تو اس وقت معیشت کو بحال کرتے ہوئے 19 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، جو کہ 2018 میں نہ صرف منصوبے لگائے بلکہ ان کو امپلیمنٹ کیا، اور پاکستان کی عوام کو 2018 میں لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل ہوا. دہشت گردی کا معاملہ ہو تو نواز شریف صاحب نے تمام سیاسی اختلافات چھوڑتے ہوئے صوبوں کو اکٹھا کیا، ملک کی فیڈریٹنگ یونٹس کو اکٹھا کیا، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا، اور دہشت گردی کی کمر توڑی. معیشت بحال کی، اور معیشت نہ صرف بحال کی بلکہ میں نے جیسے کہا کہ IMF کے پروگرام کو رول بیک کر کے خود اپنے پیروں پر کھڑی کی. سیاسی عدم استحکام آیا 2016 میں، جب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو ایک گھٹیا الزام، جھوٹے الزام کے اوپر گھر بھیجا گیا. بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو گھر بھیجا گیا ایک اقامے کے اوپر. اور 2018 میں RTS کو بٹھا کے، یہ کہانی ان لوگوں کے لیے، یہ میں کیوں دہرا رہی ہوں، ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو اس جھوٹ، منافقت، فساد، انتشار کے گھیرے میں ہیں. اور یہ 2018 میں وہ ملک جو اشاریے میں نے آپ کو بتائے کہ 2018 میں یہ ملک 6.2% پر، اور یہ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کر ریلیز کی تھی. اور تمام جو فوکس تھا وزیر اعظم ہاؤس کا، وہ سیاسی انتقام پہ تھا، لوگوں پہ بہتان، الزام، پگڑیاں اچھالنا، جیلوں میں ڈالنا، جھوٹے مقدمے بنانا. اور وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا خانہ بنایا گیا. وہاں ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا، جس نے صرف 4 سال ایسٹ میکنگ کی، لوگوں پہ بہتان لگائے، سرکاری وسائل استعمال کر کے، اپنے اختیارات کو استعمال کر کے لوگوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، میڈیا کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. ان پر جھوٹے مقدمات بنائے، اور ان مقدمات کو عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے، ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ثبوت موجود نہیں تھا. پاکستان میں کوئی ایسی عدالت نہیں تھی جہاں مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنا کیس نہ لڑا ہو، اپنا جواب نہ دیا ہو، اور اس کے برعکس نیب نے ہر عدالت میں ثبوت دیتے وقت ایڈجرنمنٹس مانگی، اور کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. کسی کورٹ میں یہ الزام ثابت نہیں کر سکے. تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، تمام نیچ حرکتیں استعمال کرتے ہوئے نہیں کر سکے. پھر اسی چیز کا تسلسل
یہ ڈیلی میل کی سٹوری نہیں تھی. یہ آپ سمجھیں اگر کہ یہ اخبار میں ڈیلی میل میں ڈیوڈ روز ایک جرنلسٹ نے سٹوری چھاپی تھی, ایسا نہیں ہوا تھا. عمران یہ جب میں نے پہلی پریس ٹاک کی تھی, جب یہ سٹوری چھپی تھی, تو یہ تصویر میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو, آپ کو یاد ہوگا. یہ تصویر میں ڈیوڈ روز صاحب جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھاپی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ, اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوآرڈینیٹر تھے, انہوں نے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا تھا, اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا. اور منصوبہ اتنا گھٹیا تھا, اتنا نیچ تھا کہ اس سٹوری میں یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے 2005 میں زلزلے کے جو پیسے آئے تھے وہ کھا گئے تھے. یہ یاد رہے کہ 2005 میں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے. اس کے بعد یہ سٹوری چھاپی گئی جس میں کہا گیا کہ جو ڈفٹ کی گرانٹ آتی ہے پاکستان کے اندر, جو ہیلتھ میں آتی ہے, ایجوکیشن میں آتی ہے, ایمونائزیشن میں آتی ہے, جو ڈونر فنڈنگ آتی ہے, وہ تمام پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ اپنی گرانٹ کھا جاتا ہے, کرپشن کرتا ہے, چوری کرتا ہے. الزام وہ شہباز شریف پر لگا رہے تھے لیکن نقصان پاکستان کو پہنچ رہا تھا. اور اس سٹوری میں یہ کہا گیا کہ یہ پیسے شہباز شریف اور ان کی فیملی نے, جو ڈفٹ کے جو ٹیکس پیئر منی آتا ہے پاکستان میں, ان تمام منصوبوں کے لیے وہ شہباز شریف کھا گئے ہیں. اور اس کے بعد اگلے ہی دن, آپ کو یاد ہوگا, اتوار کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا, ڈیلی میل نے ڈفٹ کے لوگوں نے, یو کے گورنمنٹ نے ایک ریبٹل دیا کہ یہ سٹوری جھوٹی ہے. ٹرانسپیرنسی کے وہ تمام ایس او پیز بتائے گئے اس سٹوری میں, ریبٹل میں, کہ کس طرح گرانٹ کا پیسہ, ڈفٹ کا پیسہ آ کے خرچ ہوتا ہے, پروجیکٹائزیشن ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے وہ پیسے کو ریلیز کرتے ہیں اور ان چیزوں پر وہ پیسہ سپینڈ ہوتا ہے. تمام وہ منصوبے جو شہباز شریف نے 10 سال امپلیمنٹ کیے انٹرنیشنل گرانٹس کے, ان تمام کی رپورٹس یہ چیخ کر واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ جتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پنجاب کے اندر گرانٹ منی کو یوٹیلائز کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ڈیوڈ روز کو بلا کر, منصوبہ بندی کر کر, عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سٹوری پلانٹ کروائی تھی. شہزاد اکبر صاحب نے نیب کے قیدیوں کو ایکسس دی تھی جن کو ڈیوڈ روز صاحب ملے تھے, وہی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے, کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کے انڈر یہ کیسز تھے, ان لوگوں کو جن کو بند کیا ہوا تھا ڈیوڈ روز کو ان کو ملوایا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نیب کے اندر جتنے کیسز ہیں وہ تمام کیسز ٹھیک ہیں اور ثبوت موجود ہے. وہ ریفرنسز جو ابھی فائنالٹی اٹین جنہوں نے نہیں کی تھی, وہ ریفرنسز ڈیوڈ روز کے حوالے کیے گئے. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ نیب کا چیئرمین ہے. پتہ نہیں ڈیوڈ روز کی کون سی ویڈیو عمران خان صاحب کے پاس تھی, یہ ابھی انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے. اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو کوآرڈینیٹر بنایا گیا, یہ سٹوری چھاپی گئی. اور جب یہ سٹوری چھپی, یہ میں آپ کو ذہنیت بتا رہی ہوں, یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ تو ایک سٹوری ہے. انہوں نے جتنے کیسز 4 سال میں جمع کرائے کوئی ثبوت نہیں دیا. عدالت میں کے جو فیصلے ہیں, جو بیلز کے فیصلے ہیں تمام لوگوں کے, اگر آپ وہ پڑھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. اور اس کے بعد جب یہ کچھ چیزیں آپ کو بتانی بڑی امپورٹنٹ ہیں آڈینس کو, اور میں میڈیا کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور اس کو فوکس کرے, کہ یہ 3 سال یہ جب شہباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگا, شہباز شریف صاحب نے یو کے کی ہائی کورٹ کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا, اور ڈیفیمیشن سوٹ جب فائل کیا تو 3 سال یہ مقدمہ چلتا رہا. جنوری 29 2020 کو یہ سوٹ فائل ہوا تھا, اور فیبرری 17 2020 کو کورٹ نے ریفرنس کیا, اور فیبرری 17 کو ریفرنس ہوا, اور اپریل 20 2020 کو جج نے یہ فیصلہ کیا. کوئنز بینچ تھا, ہائی کورٹ, لنڈن ہائی کورٹ کا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپریل 21 اور جولائی 31 2020 تک وہ ونڈو رکھیں گے ہیئرنگ کی, جس میں اس کی ہیئرنگ کی جائے گی. اور اس کے بعد جو مئی 7 2020 پہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے, تو جج صاحب ان کو ایکسٹینشن کا آرڈر پاس کرتے ہیں مئی 7 2020 کو, اور اس کے بعد 3 سال یہ کیس چلتا ہے. 3 سال
اور 3 سال اس کیس کے اندر 9 ایکسٹینشنز لی جاتی ہیں، اور ان 9 ایکسٹینشنز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی پہلے جو 3 ایکسٹینشنز لی گئیں اور وہ ایکسٹینشنز ہر مہینے لی جاتی ہیں. میں صرف آپ کو وہ مہینے ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ آڈینس کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جی بڑا ایک اپالوجی آ گئی، یہ اپالوجی ایسے نہیں آ گئی، یہ ٹرائل سے کیس گزرا ہے یو کے کی ہائی کورٹ کے اندر. اور مئی میں لی ایکسٹینشن، 2021 سے ایکسٹینشن شروع ہوئیں جو کہ پہلے 20 سے انہوں نے ڈیلیز مانگے کہ جی کووڈ ہے، سیکیورٹی ایشو ہے پاکستان میں، ہم ایویڈنس لینے نہیں جا سکتے. اس وقت کے بعد 2021 میں 9 ایکسٹینشنز لی گئیں، مئی میں، جولائی میں، اگست میں، سپٹمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں، فیبرری میں 2 ایکسٹینشنز لی گئیں، اور پھر مارچ 8 2022 تک ایکسٹینشنز لی گئیں. اور پھر کہا ہم فائل کرتے ہیں اپنا سوٹ. جب فائل کرنے گئے تو جب ان کے لائرز تھے انہوں نے کہا کہ جو الزام ہم نے شہباز شریف پر لگایا ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے. یہ لائرز ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کے کہہ رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے ڈیوڈ روز سے ٹاک شوز کرائے، میڈیا پہ ہیڈ لائنز چلوائیں، اس کے بعد انہوں نے اخبارات کی زینت بنایا اس خبر کو، بہتان لگائے، الزام لگائے. اور الزام میں نے جیسے پہلے کہا شہباز شریف کے خلاف تو اور بھی الزام لگا رہے تھے، لیکن اس کی نوعیت اتنی گھٹیا اور خطرناک تھی کہ یہ اس فورن انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ڈونر منی ہوتا ہے، جو ٹیکس پیئر کا منی ہوتا ہے، جو پاکستان میں تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، ایمونائزیشن کے لیے، پولیو کے لیے آتا ہے، جو گرانٹس دیتی ہیں دوسرے ممالک، یہ اس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے کہ شہباز شریف کھا گیا. ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ آپ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان سے فرسٹ آرڈر جب آیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایکسٹینشن مانگی، ان کے لائرز نے کہا، اور جب وہ ایکسٹینشن ان کو ملی اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا عدالت لنڈن ہائی کورٹ کے اندر. اور لنڈن ہائی کورٹ کے اندر جب کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیبرری 5 2021 کو جسٹس میتھیو نے، میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کے اندر جسٹس میتھیو نے یہ کہا ہے کہ یہ فرسٹ ڈگری ڈیفیمیشن کیٹیگری کے اندر آتا ہے، اور ان کو اس آرڈر میں یہ لکھا کہ آپ نے فرسٹ ڈگری چیز لیول 1 جس کو ٹیکنیکل لیگل زبان میں کہتے ہیں اس کا آپ نے الزام لگایا، اس کے خلاف اس کے جو آپ نے الزام لگایا اس کے ثبوت دیں. انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد وہ کیس اس دن شہباز شریف صاحب جیت گئے تھے، لیکن کیونکہ ان کو وقت مل گیا تھا تو ہم نے وہ کورٹ نے انتظار کیا، کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا، حقیقت یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی، ہم نے الزام لگایا تھا، ہم نے ڈیفیمیشن کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بات بولی ہے کہ، اور یہ عجیب منطق ہے، ان کی ذہنیت دیکھیں آپ، ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ڈیلی میل معذرت کر رہا ہے، ڈیلی میل معافی مانگ رہا ہے، اور جو اس وقت ڈیلی میل کے اسپوکس پرسن تھے وہ آج اس سٹوری کا دفاع کر رہے ہیں. یہ دیوالیہ پن کا شکار ہے یہ پروپیگنڈا گروہ، اور اس کی سٹوری کے اندر سے چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نیب کا حصہ معافی مانگی ہے. اگر نیب کا حصہ معافی مانگی تھی تو انکنڈیشنل اپالوجی کر کے پورا آرٹیکل کیوں وڈرا کیا؟ تمام وہ لنکس وڈرا کیے ہیں جس کے اوپر یہ آرٹیکل تھا گوگل کے ساتھ. ان کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گوگل کے ساتھ کام کر کے تمام وہ لنکس ڈیلیٹ کریں گے جس کے اندر یہ سٹوری ہم نے چھاپی تھی. اور اس وقت سارا فوکس، آج کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے، آج کہتے ہیں مہنگائی ہے، آج کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے. 2018 میں یہی ملک 6.2% پہ ترقی کر رہا تھا، مہنگائی کی شرح 3% تھی، ملک میں سی پیک اور روزگار تھا. 4 سال ان کا فوکس یہ اس قسم کی حرکات کے اوپر تھا. آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی NCA کا کیس یاد ہوگا، FIA کا پورا کیس اٹھا کے NCA بھیج دیا گیا کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے. 10 سال کی انویسٹیگیشن NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK نے کی، جس کے اندر انہوں نے
فیصلہ دیا کہ کوئی کرپشن, کوئی منی لانڈرنگ, کوئی مس یوز آف فنڈس نہیں ہوئے, کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا. یہ یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے دیا. اور کل یو کے کی لنڈن ہائی کورٹ نے فیصلہ, یہ کیس جہاں ڈیفیمیشن کا تھا, انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے. جتنے کیسز پاکستان میں کیے, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے اور 4 سال اگر 6.2% ترقی کرتے, ملک پر ترقی پر فوکس کرتے, تو آج 10% ترقی ہوتی جو ہم چھوڑ کر گئے تھے. نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا, مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی. اگر ملک کے عوام کے, نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کر رہے ہوتے تو 1 کروڑ لوگ بے روزگار نہ ہوتے 4 سال میں. اگر وزیر اعظم ہاؤس ملک میں مہنگائی ختم کرنے کا کام کر رہا ہوتا, معیشت کو ترقی دینے کا کام کر رہا ہوتا, تو جس وقت یہ اپریل 2022 میں گئے ہیں, اس وقت 16% مہنگائی, 18% مہنگائی نہ ہوتی. اس وقت وہی مہنگائی ہوتی جو 3% پر ہم چھوڑ کر گئے تھے, 2.3% پر کھانے پینے کی اشیاء کی چھوڑ کر گئے تھے, بجلی بنا کر گئے تھے. بجلی مہنگی کی, مہنگائی ملک میں مسلط کی, کیونکہ فوکس صرف اور صرف سیاسی مخالفین کے خلاف الزام, بہتان بازی, ملک کی معیشت کو روکنا, ملک کی ترقی کو روکنا, ہر چیز منجمد کر دی, ہر چیز بند کر دی, لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا, معیشت تباہ کر دی. فوکس یہ تھا اور آج بھی وہی فوکس ہے. یہ جو ڈیلی میل کی اپالوجی آئی ہے, یہ بڑا سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ سارے پاکستان کی ہائی کورٹس اور نیب کی عدالتوں سے یہ ثبوت نہیں دے سکے اور ضمانتیں ہو گئیں. یو کے کی عدالتیں جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ ان کو جو کیسز کے جواب آ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن کا, کوئی مس یوز کا, کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ملا. اور 4 سال ملک کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے, ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش کی. اور آج بھی جب ملک میں ترقی دیکھتے ہیں, جب معیشت کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں, جب مہنگائی کو کم ہوتے دیکھتے ہیں, IMF کو خط لکھنے کی سازش کر دیتے ہیں. ملک اقتدار کو چھوڑتے ہی قومی مفادات سائفر, خارجہ پالیسی کو تباہ کرنے کے لیے وہ سازش کا بھونڈا جس کو کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. یہ کیا تماشا ہے؟ ان کو سننے والے لوگ, ان کی بات کو سچ سمجھنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ملک کے ساتھ 4 سال جو ہوا ہے, یہ کوئی حادثاتی عمل نہیں ہے, یہ تمام منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. اور وہ منصوبہ بندی آج تک جاری ہے. آج ملک میں نہ حکومت کو کام کرنے دیتے ہیں, یہی 2014 میں شروع کیا تھا کام. یہ ملک حکومت کو ہر وقت عدم استحکام, جب ملک کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں. 2014 میں بھی ملک ٹھیک ہو رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں. اس وقت نواز شریف اس ملک کو ٹھیک کر رہا تھا. جس پہ الزام لگایا شہباز شریف, وہ صوبے میں خون پسینہ دے کر پنجاب کو ترقی دے رہا تھا. تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب اکٹھا کر رہے تھے ملک کی ترقی کے لیے. صرف یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ کا پروپیگنڈا گروہ ہے جس کا نام عمران خان ہے. یہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ٹرینڈز بنتے ہیں, یہ مفت نہیں بنتے. یہ جو فورن فنڈنگ آئی ہے نا, دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ زلزلے کے پیسے کھا گئے اور گرانٹ اور پیسے کھا گئے, ادھر اپنے الزامات ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے. جس وقت یہ 4 سال لوگوں کو جیلوں میں بند کر رہے تھے, جو الزام لگا رہے تھے, جو بہتان لگا رہے تھے, وہ تمام کے مجرم یہ خود تھے. یہ اس وقت جو الزام لگا رہے تھے وہی کام خود کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں. وہ فورن ایجنٹ لیڈ پارٹی پروپیگنڈا گروہ ہے جو ملک کو اقتدار میں رہتے ہوئے بھی معیشت کو تباہ کر رہا تھا, ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر رہا تھا, کشمیر کا سودا کر دیا. اور آج بھی وہی کام جاری ہے کیونکہ یہ سب کچھ بائی ڈیزائن اور منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. ہماری ترجیح صرف اور صرف ملک میں معیشت کو ٹھیک کرنا, مہنگائی کو کم کرنا اور نوجوان کو روزگار دینا ہے. اور جو سیلاب کے وکٹمز ہیں ان کا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا پورا جو فیز 2 ہے وہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تمام فوکس ہمارا
اس وقت پاکستان کی عوام ہے جنہوں نے 4 سال اس شخص کے عذاب کو سہا ہے. اپنے کیسز میں ان سے سوال کرو, فورن فنڈنگ کا جواب کرو, ان سے خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچنے اور توشہ خانہ میں چوریوں کا سوال کرو, ان سے BRT کا سوال کرو, ان سے بلین ٹری سونامی کا سوال کرو, ان سے سائفر کی انکوائری کا سوال کرو, تو یا گولیاں کھا لیتے ہیں یا گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون نے, اگر 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے, اگر شہباز شریف نے, اگر مریم نواز نے, اگر شاہد خاقان عباسی نے, احسن اقبال نے, رانا ثناء اللہ نے, سلمان رفیق نے, سعد رفیق نے, حنیف عباسی نے اگر اپنا جواب دیا اپنے پہ مفتاح اسماعیل نے, میں کس کا نام گنواؤں, خواجہ آصف نے, اگر وہ دے سکتے ہیں سوالوں کے جواب تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ان سے اگر کوئی سوال کا جواب کرو تو کہتے ہیں سیاسی انتقام شروع ہو گیا. یہ کس قسم کی ذہنیت ہے؟ یہ پورا منصوبہ ہے پاکستان کے خلاف. یہ ڈیلی میل ایک اس کا پارٹ ہے, one of the tools that he has used to destroy Pakistan and its credibility across the world, not just in Pakistan. اور پھر جب فیصلہ آتا ہے, جو فیصلہ آتا ہے, عدالتوں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں, اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, شہداء کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ہر بندے کو سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ یہ فورن فنڈنگ آتی ہے. یہ وہ فورن فنڈنگ فنڈ کر رہی ہوتی ہے اس پروپیگنڈا کو. یہ وہ پیسہ آتا ہے جس نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, جس مہم کو عمران خان صاحب نے لیڈ کیا اور آج تک لیڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک دفعہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا گروہ ہے, یہ گروپ ہے جو صرف صبح دوپہر شام ایک اس مشن پہ لگا ہوا ہے, ایک ڈرل پہ لگا ہوا ہے کہ بس تضحیک کرو, الزام لگاؤ, بہتان بازی کرو. تم کس منہ سے الزام لگاتے ہو؟ آپ کس منہ سے دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں؟ ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. ہر روز جس پر الزام لگاتے ہو وہ ہر روز سرخرو ہوتا ہے. ملک کا کیا کر دیا, کس دہانے پہ لا کر پہنچا دیا. یہ ملک 4 مہینے میں 6 مہینے میں اس جگہ پر پہنچا ہے. یہ منصوبہ بندی کے تحت 4 سال اس ملک کو اس جگہ پر, اس دہانے پر پہنچایا گیا ہے. ان کے پاس صرف الزام ہے, ان کے پاس صرف بہتان ہے, ان کے پاس صرف انتشار ہے, صرف تقسیم ہے, صرف فساد ہے, صرف سازش ہے, اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اگر ان کا فوکس ہوتا عوام کو ریلیف دینے کا تو 1 کروڑ نوکری پاکستان کے نوجوانوں کو مل چکی ہوتی. اگر ان کا فوکس ہوتا ملک میں لوگوں کو ریلیف دینے کا تو 50 لاکھ لوگوں کو گھر مل چکے ہوتے. 90 دن میں کرپشن ختم ہو چکی ہوتی. جو آج تک کرپشن کی داستانیں 4 سال کی ان کے منہ کے اوپر تماچے ہیں. یہ کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ اور جن کو بے وقوف بناتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی, یہ آج معافی ڈیلی میل نے شہباز شریف سے نہیں مانگی. یہ 22 کروڑ عوام کی عزت کی بحالی ہوئی ہے کہ ہم نئی لوگوں کے گرانٹ کے پیسے کھاتے, ہم نئی ڈونر سپانسر منی, اور جو لوگ ہماری مدد کے لیے, ہمارے بچوں کی مدد کے لیے, ہمارے لوگوں کی, عورتوں کے, بوڑھوں کی مدد کے لیے پیسے دیتے ہیں, ہم ان کو پہنچاتے ہیں. یہ آج اس کی بحالی ہوئی ہے. اور یہ دوست ممالک کی گھڑیاں, خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑیاں بیچ کر پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کو پامال کرتے ہیں, تضحیک کرتے ہیں. آج کیا کہا جاتا ہے؟ آج یہ تو نہیں دنیا میں کہا جاتا کہ عمران خان نے گھڑی بیچ دی. آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچی جو کہ ان کے دوست ممالک نے ان کو دی تھی. یہ تو تحفے دیتے ہیں, یہ اس میں چوریاں اور ڈاکے ڈالتے ہیں. آج یہ لوگ کہتے ہیں. اور انہوں نے 4 سال یہی کام کرنے کی کوشش کی. ابھی خبر آئی ہے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر انہوں نے ہیروئن ڈال دی, بیگ ڈال دیا. اتنی گھٹیا سوچ. اور ابھی خبر آئی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رانا صاحب بری ہو گئے اس کیس سے. کیوں نہیں ثبوت دیا اس ہیروئن کے کیس کا؟ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں, قرآن شریف کی قسمیں کھائیں
قرآن شریف کے حوالے دیے, اللہ تعالیٰ کے حوالے دیے کہ رانا ثناء اللہ نے یہ ہیروئن اسمگل کی ہے. وہ گروہ بنائے گئے, وہ گرافکس بنائے گئے, جس کو کہا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے فیصل آباد میں جس سے ہیروئن لے کر رانا صاحب فیصل آباد سے لاہور جا رہے تھے. انٹرنیشنل اسمگلر کا وہ مافیا ہے, ڈرگ. یہ اس وقت آپ لوگوں نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب خبریں چلیں کہ جی رانا ثناء اللہ ہیروئن کے کیس میں گرفتار, ان کے بچے نہیں ہیں, ان کی بیٹیاں نہیں ہیں, ان کے گھر میں کوئی نہیں, ان کی عزت کوئی نہیں ہے, اور آج وہی کیس یہ بری کیوں ہے کہ آج ان کی ہیئرنگ تھی اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. انہوں نے اسی وقت اپنی بریت کی اپلیکیشن ڈالی اور ابھی اینٹی نارکوٹکس کورٹ نے ان کی اناؤنس کر کے ان کو بری کر دیا. اس کا کون جواب دے گا, اس کی کون قیمت ادا کرے گا جو رانا ثناء اللہ کی انہوں نے بہتان لگائے, الزام لگائے. یہ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے, اور اپنے کیسز میں ان سے سوال کرو تو گالی دیتے ہیں, ان سے سوال کرو تو الزام لگاتے ہیں. بھائی آپ نے توشہ خانہ میں چوری نہیں کی تو جواب دے دو. وہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری آئی, آج تک مذمت نہیں کی. کریں نا ڈیفیمیشن سوٹ, ان کو پتہ ہے. وہ توشہ خانہ کی چوری, گھڑی چوری کی سٹوری آئی, مشاورت جاری ہے وکلا کے ساتھ. وہ شہباز شریف نے 10 بلین ہرجانے کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے, آج 6 سال ہو گئے, وکیل ثبوت نہیں دیتا. اب وہ ڈسمس ہو گئی, ابھی فیصلہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا. خواجہ آصف نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہوا ہے, جواب نہیں آتا. ان کو یہ معلوم ہوتا ہے, یہ پوری سٹوری گھڑی جاتی ہے, پھر ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو یہ جھوٹی سٹوری سنائی جاتی ہے, اس پروپیگنڈا, پھر وہی تمام چیزیں تمام لوگوں کو دی جاتی ہیں صرف ذہنیت کو اور لوگوں کے دماغوں کو, لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے. ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ ڈیلی میل کے اوپر موصوف نے انٹرویو دیے ہیں کہ برطانیہ کی عدالت میں اب یہ کیس ہو گیا, شہباز شریف نہیں بچے گا. آج معافی عمران خان کو 22 کروڑ عوام سے مانگنی چاہیے. آج شہزاد اکبر کو 22 کروڑ عوام سے معافی مانگنی چاہیے اگر شرم ہو تو. کہ آپ نے, اور شہباز شریف سے نہیں مانگنی چاہیے, میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام سے مانگنی چاہیے. یہ آپ نے ظلم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہے. یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو لوگ اپنا ٹیکس پیئر منی ممالک میں بھیجتے ہیں اور خدمت اور ان کی مدد کرنے کے لیے. اس کے بعد میں آپ سب کو مبارک دیتی ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑا. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ تو چلو انہوں نے یہ کیس کیا, ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا, کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا, تو انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا. اور انہوں نے کبھی, وہ ایسا شخص ہے, ایسا بہادر شخص ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی وہ داستان کسی کو سنائی نہیں. انہوں نے ان کے اوپر کیڑیاں چھوڑی ان کے سیل کے اندر. ایک دن ان کی بیگم ان کو ملنے گئی تو انہوں نے, گرمی کا موسم تھا, جون جولائی کا موسم تھا, انہوں نے موٹی موٹی جرابیں پہنی ہوئی, تو ان کی وائف نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے پہنی ہوئی ہے, یا وکلا گئے شاید ملنے کے لیے, تو وہ خاموش رہے. بعد میں جیل کے اندر سے کسی نے ان کو بتایا, وکلا کو, کہ ان کے سیل میں انہوں نے کیڑیاں چھوڑی ہیں. ان کو سونے کے لیے بستر نہیں دیا, وہ چادر بچھا کے اس سیل میں سوتے تھے, اور آج اسی کیس سے بری ہوئے ہیں. کون جواب دے گا اس ظلم کا؟ اس ظلم کا جواب انشاءاللہ عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ 4 سال کا اقتدار تا حیات رہے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الزام, یہ بہتان, یہ پگڑی اچھالنا, لوگوں کی تضحیق کرنا, لوگوں کی بے عزت کرنا لوگوں کو, یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ہر چیز میں توازن ہونا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور آج یہ جو مظالم انہوں نے کی میڈیا ہاؤسز کے اوپر, میر شکیل الرحمان صاحب کو انہوں نے صرف میسج دینے کے لیے میڈیا کو, ان کو انہوں نے نواز شریف کے کیس کے ساتھ ایک کے ملا کر ان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا, نیب کو استعمال کر کے. کیوں نہیں ثبوت دیا؟ کیوں ان کی ضمانت ہو گئی؟ صرف میسج دینا تھا کہ زبان کھولو گے, لکھو گے, میرے اعمال لوگوں کو بتاؤ گے, تو تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. فرنٹ روز کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, کسی کی بہن کو ڈالا, کسی کی بیٹی, مریم نواز شریف, وہ عدالت کا فیصلہ آپ لوگوں نے سنا تھا, آپ لوگ وہاں موجود تھے. اس کسی کی بیٹی کو ڈال دیا کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے خوف میں تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا, بری ہو گئی. اور پھر آج کہتے ہیں نیب
کہ قانون میں امینڈمنٹ ہو کے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں ان کیسز پہ نہیں جاؤں گی جس سے ان کو فائدہ اٹھایا ہے، لیکن یہ نیب کے امینڈمنٹ کر کے تو کیا ڈیلی میل بھی ہمارے ساتھ مل گیا؟ کیا ڈیلی میل کو بھی خرید لیا ہے؟ ڈیوڈ روز کو بھی خرید لیا ہے؟ NCA کو بھی خرید لیا تھا؟ یہی کیسز تھے نا، یہ نیب کے کیسز اور FIA کے کیسز NCA اور ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز کو دیے تھے. یہی سب ریفرنسز دیے تھے، سب یہی مواد تھا جس کے فیصلے صرف پاکستان کی عدالتوں سے نہیں بلکہ دنیا، برطانیہ جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں ان کی عدالتوں سے آیا. جی کوئی سوال کر لیں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 8 مہینے ہونے والے ہیں. آپ کو مینڈیٹ ملا تھا کہ عمران خان صاحب کی سرکار نے جو بلنڈرز کیے تھے جس کے اوپر آپ مطلب مسلسل کرٹیسزم کر رہی ہے، ان بلنڈرز کو کریکٹ کیا جائے. اور اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. ابھی تک آپ لوگوں کا جو پورا فوکس ہے وہ عمران خان کی پیشنگ کے اوپر ہے، مہنگائی کے اوپر آپ نہیں آ رہے. اس کے اوپر کب آئیں گے؟ جی میرے خیال میں آپ نے میری پہلے بات سنی نہیں. یہ مہنگائی ملک میں ایسے نہیں ہو گئی، اور 4 سال کی مہنگائی جو کہ 3% پر تھی 18% پر 21% پر پہنچا کر 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں. ہم نے ٹھیک کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. 2013 سے لے کر 2018 تک ہم نے وہ، میں نے شروعات میں ہی آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ ہم وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہم وہ نیت بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ مہنگائی بھی ختم کریں گے، ملک کی معیشت کو بحال کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آتے ہی شہباز شریف نے کیا کیا تھا، رمضان پیکج دیا تھا، یوٹیلیٹی سٹور پیکج دیا تھا، چینی اور آٹا سستی کی تھی. وہ چینی اور آٹا جو 4 سال یہ سستی کر سکتے تھے نہیں کی تھی. تو انشاءاللہ یہ ہمارا فوکس یہی ہے. لیکن یہ بیشنگ عمران خان کی نہیں ہے، یہ عمران خان کے اعمال نامے ہیں جنہوں نے ملک کو اس جگہ کے اوپر پہنچایا ہے جہاں بے روزگاری ہے، جہاں خارجہ پالیسی تباہ ہے، ختم ہے. جو 5 مہینے سے وزیر اعظم شہباز شریف کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کی بحالی کر رہے ہیں، فارن منسٹر جا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کے اعمالوں کی اور ان کی کرتوتوں کی داستانیں سنائی جاتی ہیں ہمیں. اور سب وہ باتیں ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں. سی پیک روک دو، فورن جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے روک دو. کیوں نہیں LNG لی؟ آج گیس پوچھتے ہیں نہیں ہے، جب $2 پہ LNG $2 پہ اور $3 پہ مل رہی تھی کیوں نہیں لی؟ کیونکہ لینی نہیں تھی. تو پھر اگر لے لیتے تو گیس کا بحران کیسے آتا؟ اب جب پوری دنیا میں LNG نہیں ہے، یوکرین وار کے بعد پوری دنیا میں اس کا بحران ہے، تو اب ہم سے پوچھتے ہیں جو 4 سال رہ کر گئے ہیں کہ کیوں نہیں لی. تو یہ باتیں جو ہیں، ہمارا فوکس صرف عوام ہے. لیکن جو انہوں نے مال لوٹا ہے، جو انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں اور جو انہوں نے پاکستان کے ایکسپینس پہ کی ہیں، انہی کو، یہ بات بھی یاد رکھیں، انہی کو آج وہی لوگ پنجاب پہ مسلط ہیں خزانے کی رکھوالی کے لیے. KPK میں وہی لوگ ہیں، GB میں وہی، گلگت بلتستان میں وہی لوگ ہیں، آزاد کشمیر، اللہ جانے جب جائیں گے تو کیا کیا داستانیں ہمیں سننے کو ملیں گی. لیکن یہ وہ تمام چیزیں، اس شخص کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے. صرف نالائکی، نااہلی، بہتان بازی، چوری، کرپشن، جو نام میں لوں وہ عمران خان صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ خالد صاحب، میڈم ایوان صدر سمیت جو ہے ایک دو اور جگہ پہ پولیٹیکل کنسلٹیشن چل رہی ہے جس میں آئندہ کی جو سیاست ہے اس بارے میں غور کیا جائے. تو کیا اس میں جو عمران خان کے اوپر کیسز ہیں یا ان کو کوئی NRO دینے کے حوالے سے بھی اس کنسلٹیشن کا حصہ ہے؟ NRO اس کرپشن اور چوری سے ہم وہ نہیں ہے کہ روز کہتے تھے کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں. فیٹف پہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو تو NRO مانگ رہے ہیں. معیشت پہ ان کو اکٹھا کرو. جب یہ تباہی کر رہے تھے ہم نے کہا ہمیں آتی ہے ٹھیک کرنی، ہم سے مشورہ لے لو. شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی بات کی تو انہوں نے کہا NRO مانگ رہے ہیں. اور کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جس پہ یہ تاثر نہ دیا جائے. تو اس لیے جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا. جس نے توشہ خانہ کی
ڈکیتیاں کی ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا. جس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا. جس نے زمین کی خرید و فروخت کی اور القادر ٹرسٹ کی جس نے بنا کر اپنی فیملی بزنس سٹارٹ کیا اس کو جواب دینا پڑے گا. جس نے توشہ خانہ, بی آر ٹی, مالم جبہ, یہ تمام وہ چوریاں ہیں اور ڈاکے ہیں اور فورن فنڈنگ, ان تمام چیزوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا. شور مچا کر, گولیوں کا ڈرامہ کر کے, یہ تمام نوٹنکی اور تماشے کر کے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے. اپنی اعمال نامے سے آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. میڈم نیوز ون سے یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے جب لانگ مارچ ختم کیا تو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس حوالے سے ان کے کئی مشاورتی سیشن ہو چکے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا حکومت نے اپنا لاہ عمل طے کر دیا ہے کہ اگر عمران خان صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں یا وہ استعفے دے دیتے ہیں تو حکومت فوری الیکشن کی طرف جائے گی یا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں بزاد صاحب, انہوں نے تو 2 اپریل 2022 کو نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے. کدھر ہیں وہ استعفے؟ اپنے استعفوں کے خلاف کورٹ میں چلے گئے. جب اسپیکر نے استعفے منظور کرنے کے لیے کہا تو استعفے دیے جن لوگوں نے وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ہم نے استعفے نہیں دیے. پہلے نیشنل اسمبلی کا معاملہ پورا کر لیں. پھر میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اسمبلی توڑنا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, نہ وہ توڑیں گے. لیکن میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ صرف پنجاب کی, خیبر پختونخوا کی, گلگت بلتستان کی اور اے جے کے ممبران کے استعفے عوام کو دکھا دیں. جو عمران خان صاحب کو یہ دیں وہ پورے نمبرڈ استعفے عوام کو دکھا دیں. ان کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ دے گا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کو پرچون کی دکان بنایا ہوا تھا, ایسٹ میکنگ یونٹ بنایا ہوا تھا, ہیرے جواہرات اور اغوا خانہ بنایا ہوا تھا, اس کے اوپر کوئی استعفیٰ دے گا؟ ہم نے پی ڈی ایم میں استعفے جمع کرائے تھے نا, تمام ممبران کے استعفے ٹیلی ویژن پہ چلوائے تھے جو انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو دیے تھے. یہ چلا دیں, یہ دکھا دیں. نیشنل اسمبلی کے استعفے دکھا دیں جہاں آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں, آج بھی مرات لے رہے ہیں, آج بھی لاجز میں رہ رہے ہیں. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ؟ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں عمران خان کے سامنے بات کرنے سے. استعفیٰ کوئی نہیں دیتا کیونکہ استعفیٰ ان کی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی امانت ہوتا ہے. وہ کسی فاشسٹ کے کہنے پہ, کسی ذہنی مریض کے کہنے پہ, ایک فسادی کے کہنے پہ, ایک سازشی کے کہنے پہ لوگ استعفیٰ نہیں دیتے. میڈم ایک تو یہ بتا دیں صدر پاکستان نے اسحاق ڈار سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں